جناب حمزہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے سید الشہداء، میدان احد میں ابو سفیان اور ہندہ نے ایک مرتبہ ایک غلام خریدا، نام تھا اس کا وحشی۔ وحشی یعنی بہت خونخوار درندہ صفت غلام تھا، حبشہ کا تھا اور نیزہ اندازی میں بہت ماہر تھا۔ تو ابو سفیان اور ہندہ نے دونوں نے، یزید کے دادا دادی معاویہ کے والدین نے، اس غلام کو خریدنے کے بعد کہا کہ تم یا محمد مصطفیٰ کو مار دو یا علی مرتضیٰ کو، دونوں میں سے کسی ایک کو مار دو گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، پیسے بھی دیں گے اور بہت کچھ کہا۔ تو اس نے کہا نہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مار سکتا ہوں نہ علی مرتضیٰ کو۔ تو ہندہ نے پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ رسول خدا کے چاروں طرف اطراف میں لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں اور علی کی نظر چاروں طرف ہوتی ہے، علی چاروں طرف دیکھ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ کہ میں نہیں مار سکتا۔ کہا پھر میں اور کچھ نہیں سنوں گی، تم حمزہ کو مار دو۔ تو اس نے کہا ایک شیر کا شکار کرنے والے میں سامنے سے وار نہیں کر سکتا۔ اس نے چھپنے کے بعد ایک مرتبہ جناب حمزہ کو میدان احد میں ایک ایسی برچھی ماری کہ پشت سے داخل ہوئی، سینے سے سامنے سے وہ نیزہ باہر نکل آیا۔ جناب حمزہ جب گر رہے تھے تو بار بار ایک ہی جملہ دہراتے تھے، یا رسول اللہ آپ تنہا رہ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جناب حمزہ جیسے ہی زمین پہ گرے نا، ہندہ نے فوراً سینہ چاک کروایا، کہا کہ ان کا سینہ چاک کر کے مجھے ان کا کلیجہ نکال کے دے دو۔ تو ایک مرتبہ وحشی نے واقعاً سینہ چاک کیا اور کلیجہ نکالا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں لیکن اللہ نے اس کلیجے کو اس لیے اتنا سخت کر دیا کہ کہیں کافرہ کے جسم کا جز نہ بن جائے۔ وہ کھانا چاہتی تھی، اس نے منہ میں رکھا، جب چبانا چاہا تو اس سے چب نہیں سکا۔ اسی لیے جب زیارت عاشورہ یا زیارات پڑھے نا تو چھٹے امام نے ہمیشہ جب بھی ہندہ پہ لعنت کیے تو ایک ہی جملہ کہا، وَبْنَ آكِلَةُ الْأَكْبَادِ، کلیجہ چبانے والی کے بیٹے۔ کربلا میں آئے تھے کہ جنہوں نے ہمارے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ پیغمبر اسلام کو اس بات کا بڑا غم تھا۔ پھر اس نے ایک مرتبہ جب کلیجہ چبایا نا تو چبا نہیں اس سے، تو اس نے کہا کہ ان کا مسئلہ کر دو۔ مسئلہ اسلام میں حرام ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ ان کی ناک کاٹو، ہونٹ کاٹو، کان کاٹو، ان کی آنکھیں کاٹو اور اس کے بعد سارے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹو، پاؤں کی انگلیاں کاٹو، ان کے اعضاء نکال کے ایک ہار بنا کے مجھے دے دو۔ ہندہ نے گلے میں پہنا، کا میں مکے میں جا کے سب کو بتاؤں گی وہ جو شیر کا شکار کرنے والا حمزہ تھا نا، اس کے کلیجے کے ٹکڑے لے کے آئی ہوں۔ بس پہ جب مسئلہ کر دیا، پیغمبر اسلام کو ابھی عجیب و غریب ایک کیفیت ہے، کسی بھی چچا سے اگر محبت ہو تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، کہ ارے میرے چچا کا کیا عالم کیا۔ تو پیغمبر اسلام نے ایک صحابی سے کہا میرے چچا کی کیا خبر ہے، ذرا جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ۔ وہ آئے، آ کے دیکھا کہ میں بری خبر پیغمبر کو نہیں دوں گا۔ پیغمبر نے کہا یا علی آپ خود جائیے۔ جب مولا پہنچے تو زار و قطار رونے لگے، ہمارے چچا کو کس طرح سے مسئلہ کیا۔ اب پیغمبر خود اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس جگہ پہ آئے جہاں جناب حمزہ تھے۔ اتنا روئے کہ پیغمبر زمین پہ غش کر کے گر گئے اور روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے پروردگارا میرے چچا کا مسئلہ کر دیا۔ جناب فاطمہ تو زہرا آگے، میرے بابا رو رہے ہیں۔ اور کون آیا جانتے ہیں؟ جناب صفیہ آ گئی، رسول خدا کی پھپھی ہیں، جناب حمزہ کی بہن ہیں۔ پہنچ گئی کہاں پہ؟ میدان احد میں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے بھائی کے لاشے پہ آنے دیں۔ رسول خدا نے ایک صحابی سے کہا میری پھپھی کو روک دو، کہو پیغمبر نے منع کیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب صفیہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو میرے چچا کا، اپنے چچا کا واسطہ، مجھے ایک مرتبہ بھائی کی زیارت کرنے دیں۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے میں آنے دیتا ہوں، ذرا رک جائیے۔ پیغمبر نے اپنی عبا اتاری، اپنے چچا کے لاشے پہ عبا اڑا دی تاکہ بہن لاشا نہ دیکھے۔ چہرے پہ عبا اڑائی، سینے پہ، پورے جسم پہ۔ جناب حمزہ بڑے قداور تھے، پیغمبر کی عبا پوری نہیں آئی۔ پیغمبر نے جناب امیر سے کہا یا علی جائیے جا کے کچھ جھاڑیاں لے آئیے، کچھ پتے لے آئیے، پاؤں پہ رکھ دے کیونکہ پاؤں کی بھی انگلیاں کاٹی گئی تھی۔ جناب امیر نے کھجور کے درخت کا پتا رکھا تاکہ پاؤں چھپ جائیں۔ جناب صفیہ آ گئی۔ اب جناب رسول خدا جناب علی مرتضیٰ دونوں بھتیجے ہیں جناب صفیہ کے۔ جناب صفیہ آئی روتی ہوئی، ایک بہن جب بھائی کے لاشے پہ آئے تو بہت روتی ہے۔ جناب صفیہ بہت زیادہ رو رہی تھی، دیکھا چہرے پہ عبا چھپا رکھی ہے، انہیں نہیں معلوم مسئلہ ہو گیا، بیٹھ کے روتی رہی۔ روتے روتے اچانک انہوں نے چہرے سے عبا ہٹا دی، بس عبا کا ہٹانا تھا، جناب صفیہ لاشے پہ گر گئی
اور روتے ہوئے کہنے لگی ہائے میرے بھائی کا مسئلہ ہو گیا. بہت روئیں. میرا دیکھیے گا آخری جملے. جب جناب صفیہ گر گئی نا، بے ہوش ہو گئی، تو اب دو بھتیجے موجود تھے. رسول خدا نے دایاں بازو پکڑا جناب صفیہ پھپھی کا، دوسرا بایاں بازو جناب مشکل کشا نے پکڑا. دونوں بھتیجوں نے پھپھی کو اٹھایا چچا کے لاشے سے، اور دونوں بھتیجے میدان احد سے پھپھی کو اٹھا کے مدینے لے آئے. جب بھی ہوش میں آتی ایک ہی بات پوچھتی، میرے بھائی کا مسئلہ ہو گیا.